سامعین کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اساتذہ کرام، آپ تمام حضرات کے سامنے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کے تحت میں پشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع بیان ہے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار۔ اسلام کی نظر میں تربیت کا مسئلہ بے مثال حل ہو گیا ہے۔ تربیت ہی سے انسان معراج کمال پہنچتا ہے۔ ابتدائی سے جب بچوں کے دل میں نیکیوں کی محبت اور برائی کی نفرت ڈال دی جائے گی تو ہمیشہ سے رہے گا۔ اسی لیے اسلام نے ماں باپ کو مربی کی حیثیت سے اپنے بچوں کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یقیناً جہنم سے بچنے کی یہ صورت ہے کہ والدین اپنے اولاد کو اسلامی احکامات کا پابند بنائیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داریوں سے سوال ہوگا، اور فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے۔ اس ذمہ داری سے کوئی بھی آزاد نہیں۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت اور اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تربیت کے سلسلے میں ماں کا کردار سب سے اونچا اور بلند ہے، اور بچے کا تعلق باپ کے مقابلے میں ماں سے زیادہ ہے، کیونکہ ماں کے گود کو بچے کا پہلا مدرسہ کہا گیا ہے۔ اگر اسے بنا لیا جائے تو ایک اچھا قوم تیار ہو جائے گی، اور آج ہم مسلمان، آج ہمارا قوم اسے بنانے کی بجائے اسے بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت دینے کی بجائے انہیں غلط راستے پر چلا رہے ہیں۔ جب ہمارا بچہ باشعور ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، چالاک ہو جائے، جانکار ہو جائے تو اسے بتا دینا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی ذات و صفات پر، رسولوں پر، نبیوں پر، آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تمام چیزوں کی تعلیم دی جائے، اور سب سے پہلی نماز ہے۔ آئیے حدیث سناتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نماز پڑھا کر ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے تھے، پیاری بھری باتیں کرتے، اچانک اذان ہو جاتی، ہنسی نگاہیں اس طرح پھر لیتے جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے گاؤں کی مسجدوں میں اذان ہوتی رہتی ہے، ہم اپنے کاموں کاجوں میں مشغول رہتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹی وی میوزک وغیرہ سنتے رہتے ہیں، مگر ہمارے کاموں میں جھوٹ اثر نہیں پڑتا۔ کیا حال ہے ہمارے اس رہتے بڑے جانے میں جو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی پاداش میں جہنم کی سزا ملی؟ تو اپنا پہلا جرم بتائیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز سے کوسوں دور رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا پکڑ لو اور اسے منہ کے بھر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج ہم دنیا کی آگ کی لپٹ کو نہیں برداشت کر سکتے، اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جس طرح آج دنیا کے اندر ہم لوگ مرغے کو الٹ پلٹ کر بھونتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین دوزخ میں ہمیں الٹ پلٹ کر بھونجے گا، کبھی پیٹ کے بل تو کبھی پیٹھ کے بل، ہم موت موت چلائیں گے،
پر ہماری وہاں پر موت بھی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس وقت موت کو بھی قتل کر دے گا۔ ذرا سوچو میرے پیارے بھائی اور دوستو، جہنم میں اتنی خطرناک زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے جو ہمیں ڈسیں گے، ڈنک ماریں گے، ہم چیخیں گے، چلائیں گے، ہمارا کوئی وہاں پر مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا، کہ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، کہ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین تو مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے، میں تیرے لیے ڈھیر ساری نیکیاں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا نہیں، میں نے تجھے موقع دیا تھا، تو نے اس موقع کو گنوا دیا، میں تجھ پر کیسے یقین کر لوں؟ میرے پیارے بھائی اور دوستو، اگر ہمیں جنت پانا ہے، اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تو اپنے آپ کو تیار کر لو اور اپنے آپ کو مضبوط کر لو اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بناؤ جس میں ہمیشہ آرام ہی آرام و سکون ہی سکون ہو۔ میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ وہ جگہ کون سی ہے جس میں ہمیشہ آرام ہی آرام ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ جنت ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو، جس میں ہمیشہ آرام ہی آرام و سکون ہی سکون ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے تو اپنے اخلاق و کردار کو مضبوط کر لو اور نماز کا پابند بنو۔ اب میں ان چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے بار الہ، ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے بار الہ، ہم تمام مسلمانوں میں سے جو بیمار ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی بیماریوں کو دور عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ